السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں. امید کرتی ہوں کہ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں رات کا منظر ہے اور فل مون تھا، تو میں نے کہا چلیں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ رات کی تاریکی پیاری سی. میں اپنی بیٹی کو اس کی پریکٹس سے لینے گئی تھی، حالانکہ صرف اس وقت 6 بج رہے ہیں شام کے، لیکن ایسا لگ رہا ہے رات پوری ہو گئی ہے. اگلا دن صبح سٹارٹ ہوا، اور آپ کو پتہ ہے پھر خوبصورت سی، مجھے تو ویسی گرینری بے حد پسند ہوتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ساری گرینری کیپچر کر کے نا آپ سب کے ساتھ شیئر کروں. بلکہ اس سے یاد آیا کہ لائیو جو میں نے لاسٹ والی کی تھی وہ بڑی ہٹ گئی، بڑا مزہ آیا، بڑی فنی سی لائیو ہو گئی تھی، اور پتہ نہیں کہاں سے نیو فالوورز نے مجھے سبسکرائب بھی کیا اور میری واک پہ مجھے فالو بھی کیا، اور ہم نے خوب فن کیا. تو اسی طرح کی لائیوز کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہاں دیکھیں جی، میری ڈینٹسٹ اپوائنٹمنٹ تھی، اور جب میں نے کہا نا نیچر مجھے خود ہی فالو کرنے لگ جاتا ہے. تو دیکھیں یہاں میں گئی تو یہ اندر ڈینٹسٹ کا جو روم تھا جہاں پر ہائیجینسٹ نے میری کلیننگ کرنی تھی، تو وہاں پر اتنے پیارے برڈز تھے اندر. انہوں نے نا اندر ہی روم کے اندر ہی ان کو اس طرح ان کے لیے ایک علیحدہ روم بنایا ہوا. مجھے اتنے یہ پیارے لگے برڈز، تو میں نے کہا یہ بھی اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہے. تو بس جی یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس طرح کی چیزیں، نیچر کو شیئر کرنا، نیچرل بیوٹی کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا. اور یہی ہے میرا مقصد کہ پازیٹیوٹی پھیلانا. تو جی آج آپ نے تھم نیل تو دیکھ لیا ہوگا، رائٹ؟ بس آج کل آپ کی بہن نے نا کچھ ڈرامے دیکھنا سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. بس جہاں مجھے کوئی کہتے نا کہ یہ اچھا ڈرامہ ہے، ویسے صبا قمر تو مجھے ویسے ایز این ایکٹریس بھی پسند ہے، اور اس ڈرامے کی تو پوری کاسٹ اتنی ہی زبردست ہے کہ خود بخود ہی دل کر رہا تھا کہ دیکھوں. اور پھر جب ٹاپک بھی اتنا زبردست ہے کہ پہلی دفعہ مجھے لگا کہ ایجوکیشنل ڈرامہ جس میں اتنی اویئرنیس دی جا رہی ہے، اتنی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا نا تعلیم کی کمی، جو کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مطلب ٹھیک ہے سیڈ ٹاپک ہے، بہت ہی دل دکھانے والا ٹاپک ہے، اور لیکن اس سے بہت ساری اویئرنیس دی جا رہی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے عام عوام کو، تاکہ وہ ان چیزوں کو اللہ نہ کرے کسی کو بھی اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جائیں، ڈیل کرنا پڑے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سے قدم اٹھانے ہیں اور کون سے قدم نہیں اٹھانے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے نا مجھے یہ ڈرامہ بے حد پسند ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں کیس نمبر 9. فرینڈز میری ایک جاننے والی ہیں، ان کے ساتھ نا میں اس ڈرامے کو ڈسکس کر رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا نہیں یہ بہت ہی بیہودہ ڈرامہ ہے، بہت بے حیائی پھیلا رہا ہے پاکستان میں. اور میں ان کو دیکھتی رہ گئی حیرت سے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ آپ کو بیہودہ لگ رہا ہے؟ یہ تو وہ اس بیہودگی کا نتیجہ ہے یہ ڈرامہ، جس کی وجہ سے فیسنیٹ ہو جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں، شادی شدہ آدمی جو غیر شادی شدہ لڑکیاں یا ایون شادی شدہ لڑکیوں کے پیچھے جو ہراس کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کو اپنی لسٹ کا نشانہ بناتے ہیں. اس چیز کا نتیجہ ہے یہ ڈرامہ. بیسکلی اس ڈرامے میں بھی کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کامران ہے جو کہ اتنا بڑا بزنس ٹائکون ہے، اور وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اپنے پاور کا، اپنی دولت کا، اپنے پیسے کا، اپنے نام کا، اور وہ کسی کو اس طرح ہراس کرتا ہے، اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس نے دیکھا فائدہ اٹھایا، اس نے پہلے دیکھ لیا کہ یہ ایک دفعہ ڈیورسی ہے یہ خاتون، اور اس کو لگا کہ بڑا آسان ہو جائے گا اس کا کام. اس نے اس کے اوپر نا ہر طریقے سے کوشش کی اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی، لیکن وہ لڑکی بڑی اچھی کیریکٹر کی ہے، تو اس نے اس کی باتوں میں نہیں آئی، لیکن اس نے پھر بھی ایسا جال بچھایا کہ اس کو اس طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی. اور آپ دیکھیں کہ ساری سچویشن آپ کے سامنے. تو وہ خاتون جو میری فرینڈ ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ نہیں وہ اگر انوائٹ بھیجا تھا تو کیوں گئی اکیلی ان کے گھر، اس کے گھر کیوں گئی؟ لیکن یہ بات ہے نا کہ اس نے دھوکہ دے کے انوائٹ کیا. اس نے انویٹیشن ایسے بھیجی کہ جی اس کی بیوی نے بھی شامل ہے، وہ وہاں ہوں گے، اور بھی کپلز ہوں گے. تو خیر جو میرے ساتھ بات کر رہی تھیں ان کو یہ اختلاف تھا کہ اس کو اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، اور اگر ایز کپلز بلائے تھے تو کسی کو ساتھ لے جاتی. لیکن اگر آپ اپنے کولیگ کے پاس گھر جا رہے ہیں اور آپ کو ہے انویٹیشن میں یہ ہے اس کی وائف بھی وہاں ہوگی اور بھی لوگ ہوں گے، تو پھر آپ تھوڑا سا سیف فیل کرتے ہو. ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آلریڈی وہ 2-3 دفعہ صبا قمر پہ لائن مار چکا تھا، تو پھر صبا قمر کو تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، نہ جاتی وہ. لیکن بہرحال سٹوری تو بنائی تھی نا، ڈرامہ کیسے بنتا. بہرحال کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے یہی دکھایا کہ وہ چلی جاتی ہے، وہ اس کا ریپ کرتا ہے، اور بعد میں جی وہ بیچاری، کیونکہ ماں باپ والدین اتنا بڑا ثانیہ سے گزرتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کیسے ریئیکٹ کریں. حالانکہ لڑکی چاہ رہی تھی
کہ وہ فوراً سے پولیس کے میں رپورٹ کرے، لیکن ماں باپ کی وجہ سے، جوان بھائی کی وجہ سے یہ سارے حالات، انہوں نے 6 دن اس کو رپورٹ نہیں کیا، سارے کپڑے بھی جو ثبوت تھے سارے ختم کر دیے گئے۔ بہرحال تو مسئلہ یہی ہو جاتا ہے نا کہ آپ اگر جب آپ دنیا میں آ کے کہنے لگ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور اتنی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اب جو وہ سارا کچھ ہو رہا ہے جسٹ بیکاز کہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو بیسکلی اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ کہاں کہاں مراحل، کن کن مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، کیا مشکلات ہوتی ہیں اور کیسے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح اپنے ثبوت ضائع نہیں کرنے اور اس چیز میں ڈیلے نہیں کرنا۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی بھی بہن، بیٹی، بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے، لیکن خدا نہ خواستہ کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جن جانوروں کے امنگسٹ ہم رہ رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے اویئرنیس بہت ضروری تھی۔ میں اس کو ایک ڈاکیومنٹری کہہ لیں، ایک اویئرنیس پوائنٹ آف ویو سے کہہ لیں، میں اس کو اس طریقے سے اس ڈرامے کو لے رہی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم عام عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اب اس کے والدین ایسے دکھائے ہیں کہ وہ اب لڑ رہے ہیں، بیٹی بھی سر اٹھا کے لڑ رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے نا یہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس کے لیے آپ لڑائی لڑیں گے تاکہ دوبارہ کبھی کوئی اس طرح کا حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے۔ لیکن سیڈلی، انفارچونیٹلی، جو اس طرح کے مالدار اور اس طرح کے خراب آدمی لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس ڈرامے کے نتیجے میں ہمیں یہی دکھایا جائے گا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، انجام اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل اس طرح کی چیزوں کو عبرت کا نشان ضرور بنانا چاہیے۔ دوستو، اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے کہ پولیس کو، پاکستانی پولیس کو خریدنا کتنا آسان ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستانی لائرز کو، جو کہ اتنے اعلیٰ درجے کے نام رکھنے والے لائرز ہیں، ان کو خریدنا کتنا آسان ہے۔ تو یہ ساری ملی بھگت دکھا رہے ہیں کہ ایک مالدار آدمی کے لیے یہ سب چیزیں کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ پہلے ریپ بھی کرتا ہے، پھر پولیس کو بھی خرید لیتا ہے، پھر لائر بھی ایسا کرتا ہے جو اسی کے حق میں لڑائی لڑ رہا ہے، پھر وہ سیڈلی وہ جو وکٹم تھی اس کے سارے ثبوت بھی نہیں ہیں اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود یہ جنگ چلتی رہے گی اور لڑائی لڑے گی وہ لڑکی، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ وہ جیتے گی بھی یہ کیس۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں ایسے جو کالے کرتوت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کالے کرتوت پھر سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ آپ جتنی بھی چھپا لیں گے، یہ چھپتی نہیں ہیں یہ باتیں، ایونچولی ان سب چیزوں پہ سے پردہ اٹھ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو بس ہمارے معاشرے میں نا یہ اتنی چیز کامن ہو چکی ہوئی ہے، اور شاید اسی لیے یہ ڈرامہ بنایا جا رہا ہے کہ جی اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس میں لاز، رولز، ریگولیشنز، ہر چیز کو بائی نیم بتایا جا رہا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے ایسی سچویشن میں اور کیا نہیں کرنا، اور اس طریقے سے دے رہے ہیں اویئرنیس، اور ہمت دلا رہے ہیں ان والدین کو کہ جو بیچارے اتنے بڑے دھچکے لگنے کے بعد بالکل سہم کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، لیکن ان کو ہمت دلائی جا رہی ہے کہ نہیں، آپ کو اپنی اولاد کا ساتھ دینا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کا سہارا بننا ہے، اس کو دوبارہ سے اس معاشرے میں جینے کا حق دلانا ہے، سر اٹھا کے چلنا ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے، ایک بچی کی اگر اس طرح عزت لوٹ لی جائے تو وہ پھر کہیں کی نہیں رہے گی، لیکن اس کو سپورٹ سسٹم دکھا رہے ہیں کہ واقعی وہ ری بلڈ ہو رہا ہے سپورٹ سسٹم، اور اس کو کس طریقے سے اس دنیا میں دوبارہ وہ سر اٹھا کے جی سکے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ڈرامہ ہے سیڈلی، اور بہت ہی سیڈ ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، لیکن کامران جیسے خطرناک، خوفناک، مکار گندے لوگ ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنا، اور اس پہ اس طرح کے ڈراماز بھی لانا بہت ضروری ہے کہ جتنے لوگ اس طرح کے گندے لوگوں کا نشانہ بن چکے ہیں یا خدا نہ خواستہ بنیں گے، ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے دوستو۔ تو بس یہی تھا وہ ڈرامہ، اٹ ریئلی ٹچڈ می، کیونکہ یہ اس طرح کے ٹاپکس نا بہت ضروری ہیں، اور جس طریقے سے وہ ڈرامے کو اوور آل لے کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ ہر ایسپیکٹ سے ہر چیز کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک فیملی جو اس طرح کی چیز سے گزرتی ہے، وہ ایز اے ہول
किस चीज़ का निशाना बनती है। जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं, जिस नेबरहुड में आप रह रहे होते हैं, वो सब लोग आपको इज़्ज़त से मिल रहे होते हैं। जब इस तरह की कोई बात हो जाए तो वो सारा कुछ और ये एक्चुअली वो टाइम है जब लोगों को सहारा देना चाहिए, लेकिन सब आपका साथ छोड़ जाते हैं। तो आई होप कि हमारा माशरा अपनी सोच तब्दील करे, इस तरह के ड्रामों के ज़रिए, इस तरह की जो अवेयरनेस के लिए टॉपिक्स लोग बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, उस तरीके के ज़रिए हमें अपने माइंड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत आगे निकल आए हैं और ये अब वो बातें हैं जिनके पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारी ये कम्युनिटीज़ का आम हिस्सा बन के रह गई हैं ये चीज़ें। और अगेन मुझे लगता है ये ड्रामा क्या और इस तरह के नतीजे, क्योंकि अब देखते हैं कि टिकटॉक पे क्या हो रहा है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हर जगह अच्छी है, लेकिन उसको इंसानों ने इतना गंदा करके बना दिया, इतनी बुरी बना दी है ये जगह कि वहाँ पर ये नेचुरल है। ये जो अगेन मैं वही बात कहूँगी कि शर्म हया ख़त्म हो गई है हमारे कम्युनिटीज़ में से, और हर कोई समझता है कि अगर कोई तलाक याफ्ता औरत है तो वो जी उसका हर एक का हक़ है वो, ठीक है। तो इन चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और हमारी अल्लाह ताला हिदायत दे उन सब लोगों को जिन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स को बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को बहुत गलत जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। और इवेंचुअली उस तरह का ना, ये जो सारा दिन जो इस तरह की बेहूदगी को देख देख के जो दिमाग में गंदगी पैदा हो रही होती है, उस गंदगी का निशाना फिर इस तरह की औरतें बनती हैं, क्योंकि वो इस जहन में एक गंद चल रहा है। तो इसके अगेंस्ट हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के कामों से महफूज रखें, क्योंकि ज़िना सिर्फ एक्चुअल एक्ट नहीं है जो कि रेप जो इस ड्रामे में दिखाया गया, बल्कि जो सोशल मीडिया पे बैठ के लोग सुबह दोपहर शाम आँखों का ज़िना, कानों का ज़िना कर रहे हैं, तो उससे भी हमें उस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। बस अब कहाँ कंट्रोल करें या ना करें, ये तो अब इंसान को ख़ुद फ़ैसला करना है। अच्छी जगह को भी गंदा बना देता है इंसान, और गंदगी से को भी अच्छा बना सकता है। तो हम सबको मिलकर इस पे काम करना होगा। तो बस यही थी वो बातें जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। ये एक ढोलकी पे मैं इनवाइटेड थी, लेडीज़ ओनली इवेंट, बहुत अच्छा मज़ा आया। और मैं सिर्फ कलरफुल आपको कलर्स दिखाना चाह रही थी कि कितने प्यारे प्यारे डेकोर्स के कलर्स होते हैं, और ये फेस्टिविटी के कलर्स देख के वैसे ही इंसान को एनर्जी सी फील होती है। तो बस यहाँ पर भी अब तो बाहर के ममालिक में भी ना, बाहर USA UK में भी शादियाँ ऐसे होने लग गई हैं जैसे पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में है कि बाहर के कहीं मुल्क में। हर चीज़ अवेलेबल है। बहुत बड़ा लंबा सफ़र है जो मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने कह लें, या जहाँ जो भी अपना कल्चर लेकर आप दूसरी जगह पर आ जाते हैं, तो ये बहुत लंबा सफ़र है जो तय किया है। और हमें इसका भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हमारी अपनी एक पहचान है, हमारा अपना एक नाम है, और हमें उस नाम को अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ना चाहिए। और हमेशा अपने नाम को ना, क्योंकि पाकिस्तानी ऑफ कोर्स बदनाम है हर जगह, तो हमें 10,000 दफ़ा सोचना चाहिए कि हम क्या इमेज छोड़ के जाएंगे इस दुनिया पे और क्या कर रहे हैं अपने नाम के साथ। बस अफसोस है इन चीज़ों का। देखें ये अब बड़ी ही प्यारी सी सीनिक एक ये लेक है यहाँ पर जहाँ मैं गई हुई थी, तो मैंने कहा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। और ऑटम कलर्स तो आपको पता ही है, फॉलेज स्टार्ट हो चुकी हुई है, बस 2-3 हफ्ते ही हैं, उसके बाद फुल ब्लोन विंटर होगा। और कहाँ अब ये आ गए हैं गोल गप्पे, पानी पूरी, किस किस को पसंद है। आई एम श्योर कि आप सबको ये एपेटाइज़र आइटम बड़े ही मज़े का लगता होगा, मुझे भी बेहद पसंद है। मेरे हस्बैंड लग गए थे बातें करना, तो मैंने कहा इस मौके से फ़ायदा उठाऊं और जल्दी से सारे ही खा जाऊं। ऐसे ही हुआ। तो ये हमारे एरिया में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बड़ा ही मज़े का है और बड़ी ही ऑथेंटिक टेस्ट है यहाँ के खानों का। हमें बड़ा इन्जॉय किया और हमने बार 2 दिन मुसलसल हम यहाँ से खाना खाते रहे। लेकिन एक हद तक ही आप बाहर की चीज़ें खा सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको फिर वही घर के खाने का दिल खुद ब खुद ही करने लग जाता है। तो मैंने कहा ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई होप कि आप मेरी शॉर्ट्स और वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप मेरे पेज से वाकिफ़ नहीं हैं, तो बेनिफिशियल बातों का मकसद ही है कि अच्छी बातें, बेनिफिशियल बातें, वो रेमेडीज़ की फॉर्म में हो, रेसिपीज़ की फॉर्म में हो, हेल्थ इंफॉर्मेशन हो, आप तक पहुंचाना मेरा मकसद है। और बस मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस को नहीं देखते, नहीं जानते मेरे पेज के बारे में, तो जान लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
تاکہ اچھی بینیفیشل باتیں آپ سب تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم فرینڈز، بہت سارا اپنا خیال رکھیں، اور پھر آؤں گی میں واپس ایک نئی ویڈیو ولاگ کے ساتھ، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ سب کہاں سے مجھے واچ کر رہے ہیں. اللہ حافظ.